سلام یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے مجھے اور آپ ہم سب کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق کیا. اور وہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے. بعد از حمد و ثناء پروردگار عالم ہمارا درود و سلام و محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا کہ رب کی بارگاہ میں کیسے مانگے اور کیا مانگے. مولا کائنات دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اسألوکا. پہلے مولا سوال کیا اور کہا پہلے اللہ کی رحمت کا واسطہ، تو برحمتک التی، اللہ کی رحمت کا واسطہ. دوسرا جملہ کیا ہے میرے مولا کا؟ وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء وخضع لہا کل شیء وذل لہا کل شیء. کہا کہ اب جب اللہ کو پکار رہے ہیں مولا تو دوسری صفت کیا بیان کی خدا کی؟ بارہا تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھے تیری قوت کا واسطہ دے کر. وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء. خدایا تجھے تیری قوت کا واسطہ، اور وہ قوت غالب تھا یعنی ہر چیز پر حاوی ہے تیری. قہرت بہا کل شیء، ہر چیز پہ تیری قوت حاوی ہے. وخضع لہا کل شیء وذل لہا کل شیء، یعنی ہر چیز رب ذوالجلال کی قوت کے سامنے جھکی ہوئی ہے. اردو میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بارہا، یہ جو دعائے کمیل کا آپ ترجمہ پڑھیں اس میں وہاں جملہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ بارہا تجھے تیری اس قوت کا واسطہ کہ جس کے سامنے یہ کائنات خاضع اور متواضع ہے. خاضع اور متواضع کو اگر آسان اردو میں پیش کریں تو کیا ہوگا کہ ہر چیز کائنات کی تیری قوت کے سامنے جھکی ہوئی ہے. یہ اللہ کی قوت ہے. مگر میں اور آپ اللہ کی قوت کا اندازہ کس بات سے لگاتے ہیں؟ ہم اور آپ جب صلوات پڑھتے ہوئے آگے آتے جائیے تاکہ پیچھے تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو اللہ کی قوت کا واسطہ دیکھو، اور وہ قوت جس کے سامنے اس کائنات کی ہر شے جھکی ہوئی ہے. مگر میں اور آپ جب اللہ کی قوت کا اندازہ لگاتے ہیں تو کیسے لگاتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو نے اس کو یہ دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تیرے پاس قوت ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. اور ہم جتنی دنیا کی مانگنی چاہیے، مگر ایک چیز پہ غور کیجئے گا، مولا کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں. ہم جب مانگتے ہیں تو ہم اپنی خواہشات کی قوت سے اللہ کی قوت کا اندازہ کرتے ہیں کہ ہر چیز دنیا کی ہر نعمت، چاند سی بہو بھی ملے تو اس کو 7 بیٹے دیے تو ہمیں کم سے کم 2 بیٹے تو اللہ دے، اور پھر گھر بھی ہو، اور دنیا کی ہر نعمت مانگتے ہیں. اور ہم یہ کہہ کے مانگتے خدا تیرے پاس قوت ہے تو اس کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا. یعنی ہم اللہ کی قوت کا اندازہ لگاتے ہیں اپنی خواہشات کی قوت سے کہ ہم جو مانگتے جائیں تو دیتا جائے کیونکہ تیرے پاس قوت ہے.
آئیے مولا سے پوچھیں، جس مولا نے یہ دعائے کمیل سکھائی کہ وہ مولا کیسے پہچانتے ہیں اللہ کو. ہم اب اس جملے کو غور کیجیے گا. ہم اپنی خواہشات کی قوت سے اللہ کی قوت کا اندازہ لگاتے ہیں. ہمیں مل جائے، ہم جو مانگ رہے ہیں مل جائے تو اللہ بے شک قوت والا ہے. مولا سے سنیے. کتاب گناہ کبیرہ کی پہلی جلد، اور اس کتاب میں روایت ہے ایک شخص نے آ کر مولا کل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص آ کے مولا علی سے سوال کرتا ہے، مولا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ میں اور آپ پہچانتے ہیں کہ اللہ تو ہے تو ہمیں بھی دے، سب کو دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ہم اپنی خواہشات کے ذریعے پہچان رہے. اب پوچھنے والے نے پوچھا مولا علی سے، اتنا خوبصورت جملہ میرے مولا کا، کہا مولا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے منسوخ ہونے اور اپنی ہمتوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. نعرہ حیدری، ہمیں مل جائے تو پہچانتے ہیں، اور مولا علی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہ ملے تو پہچانتے ہیں. کیوں؟ مولا یہ کہہ رہے ہیں ارادوں کے منسوخ ہونے اور ہمتوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. یعنی مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں خدا کی قوت وہ ہے جو ہمارے ارادوں پر بھی حاوی ہے. یعنی ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں یہ کام کریں گے، پھر ارادہ بدل گیا، نہیں کر رہے. یعنی اللہ نے نہیں چاہا کہ ہم نہ کریں. ہم کسی چیز کے لیے سوچتے ہیں کریں گے، ہمت باندھی، مگر پھر ارادہ بدل گیا، ہمت ٹوٹ گیا، اب یہ نہیں کر سکتے. تو مولا یہ کہہ رہے ہیں میں نے ارادوں کے منسوخ ہونے سے اور ہمتوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. یعنی وہ خدا کی قوت اتنی عظیم ہے کہ عمل تو عمل، وہ ہمارے ارادوں، ہماری ہمتوں پر بھی حاوی ہے. تو وہ نہ ملنے سے پہچانے اور ہم مانگ مانگ کے اپنی خواہشاتوں کے اثر کے ذریعے پہچانے. کتنا فرق ہے سوچیے. یہ فرش ازا ہے جو ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے، معرفت سکھاتا ہے رب ذوالجلال کو پہچانے. تو میرے مولا کہتے ہیں میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. اور دنیا میں طریقہ یہ کہ اگر کسی کے پاس ذرا قوت آ جائے، اقتدار آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے، گورنر بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی وزیر اعظم، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی طاقت مل جائے، پھر دنیا میں قوت والے کو کمزور نظر نہیں آتا. آج ہمارے ملک پاکستان کا جو غریب ترین شہری اس پورے پاکستان، کہیں کوئی کسی گلی کونے میں بیٹھا ہوا فقیر ہو، کیا وہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے صدر کے پاس؟ نہیں پہنچ. صدر تو بہت دور کی بات ہے، اپنے علاقے کے ناظم کے پاس نہیں پہنچ سکتا. تو اب جس کے پاس قوت و ارادہ آ جائے تو پھر وہ کمزور کی طرف نہیں دیکھتا. اور رب ذوالجلال وہ جو قوت عظیم کا مالک ہے، اس کی نگاہ اپنی کمزور سے کمزور ترین مخلوق پر بھی ہے. اور اس طرح ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے ایک مرتبہ حضرت سلیمان نبی کے پاس ان کی قوم آئی، 1 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی. کہا سلیمان آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں، قحط ہو گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، زمین سے دانہ نہیں اگ رہا. جناب سلیمان نبی نے کہا اچھا کل نماز فجر کے بعد سب لوگ جنگل میں جمع ہو کے نماز استسقاء پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ بارش برسا دے. سب نے کہا ٹھیک ہے. اگلا دن آیا، نماز فجر کے بعد تمام قوم حضرت سلیمان نبی کی جنگل کی طرف چلنے لگی. ابھی پہنچے نہیں اس مقام پر، راستے میں ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نبی کے کان میں آواز آئی. دیکھیے میری اور آپ کی دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے، مگر انبیاء کا مرتبہ بلند ہے تو اللہ ان کی اس قوت کو بڑھا دیتا ہے. حضرت سلیمان نبی کو اللہ نے یہ قوت دی تھی کیونکہ وہ قوت کا حقیقی قوت کا مالک تو وہ ہے نا جس کو بانٹ دے. اب جو اس کا نبی ہے اس کی حجت ہے. حضرت سلیمان نبی کی قوت یہ تھی کہ وہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، انہیں جنوں پر بھی اختیار دیا تھا، چرند پرند پر، تو وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھ سکتے تھے، اور ان کی قوت سماعت اتنی وسیع تھی کہ وہ چیونٹی کی آواز بھی سن سکتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے ابھی راستے میں ہیں. ایک مرتبہ سلیمان نبی متوجہ ہوئے کہ زمین پر ایک چیونٹی ہے جو اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو کے ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ سے یہ کہہ رہی ہے بارے لا ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہیں اور ہم تیری کمزور ترین مخلوق ہیں. خدایا انسان کے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاکت میں نہ ڈال. یہ چیونٹی، آپ سے چیونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس چیونٹی کی صدا کو جب نبی نے سنا تو اس سے بڑھ کے خدا نے سنا. اور جناب سلیمان نبی کہتے ہیں اپنی قوم سے بس اب اس مقام پہ جا کے نماز استسقاء پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے اس چیونٹی کی صدا کو سن کے بارش برسانے کا ارادہ کر لیا. اپنے گھروں کی طرف پلٹو اور بارش ہوگی. اور یہ قوم پلٹی اپنے گھر کی طرف اور پھر اس طرح بارش برسی کہ اس سے پہلے ایسی بارش نہیں ہوئی تھی. سب کو اس بارش کا ثمر ملا. تو وہ جو قوت عظیم کا مالک ہے اس کی نگاہ اپنی مخلوقات میں کمزور ترین مخلوق پر بھی ہے. وہ سب کا خدا ہے. اور خدا کی بارگاہ میں جو اپنے آپ کو جتنا جھکاتا چلا جائے، اس چیونٹی نے کیا کہا تھا؟ بارے لہا میں تیری کمزور ترین مخلوق ہوں
اور تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں، میں تیری محتاج ہوں. اپنے دیکھو ایک تو مخلوق کمزور ترین، اور پھر خدا کے آگے کس انکساری سے جھکا کے پیش کرنا، میں تیری کمزور ترین مخلوق ہوں، مجھے انسانوں کے گناہوں کے سبب ہلاکت میں نہ ڈال. تو بس جو رب ذوالجلال کے سامنے خود کو جتنا جھکاتا چلا جائے، پروردگار عالم اس کو اتنا ہی بلند کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ رسول اسلام کے پاس 2 آپشنز رکھے گئے تھے، چاہو تو دنیا اور آخرت کی بادشاہت قبول کر لو، چاہو تو اللہ کا عبد بن جاؤ. انہوں نے عبد بننا قبول کیا کہ مجھے تیرا بندہ ہونا زیادہ عزیز ہے، عبد ہونا. تو جب اتنا جھکایا وہ نبی جو حبیب خدا ہے، تو اللہ نے کہا بس تیرے ذکر کو اب میں بلند کر دوں گا. اور اتنا بلند کیا کہ معراج کا وہ اعزاز دیا جو اللہ نے اپنے کسی نبی کو نہیں دیا تھا. اور جب کل کی مجلس میں گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں پہ میری اور آپ کی گفتگو ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ کس طرح اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، کس محبت سے ہو رہی تھی کہ جب رب ذوالجلال گفتگو کر رہا ہے تو اپنے نبی کی تعریف کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. اچھا کل یہاں تک پہنچے تھے، مگر غور طلب بات یہ ہے اللہ جسم تو رکھتا نہیں تو آواز کیسے آئی؟ بھی جسم ہے، زبان ہے تو آواز آتی ہے. اب اللہ تو نور ہے، جسم رکھتا نہیں تو اللہ نے اپنے نبی سے بات کیسے کی؟ بس اس سوال کا جواب معصومین نے دیا. اور کیسے کتاب ہے معراج، آیت اللہ دستغیب شیرازی شہید عالم کی کتاب، اس کتاب سے روایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ جب اللہ نے کلام شروع کیا اپنے نبی سے تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے سوال کیا، کس لہجے میں، کس آواز میں؟ علی کے لہجے میں، علی کی آواز میں کلام کیا. تو جب گفتگو اللہ نے شروع کی، وہ گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے کل بیان کی، جب گفتگو شروع ہوئی تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے سوال کیا، بارلہا یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی ہے؟ جیسے ہی یہ کہا تو پروردگار عالم کی صدا، یہ میرے حبیب میں نے تیرے دل کو علی کی محبت سے پر پایا تو میں نے چاہا کہ تجھ سے علی کی زبان اور علی کے لہجے میں کلام کروں. بس اس مقام پہ میں آپ کو روکوں گی، بس یہ سنیے گا کہ اللہ نے کیا کہا، اے میرے حبیب میں نے تیرے دل کو علی کی محبت سے پر پایا تو میں نے چاہا کہ اسی لہجے اسی آواز میں تجھ سے کلام کروں. یہ خدا بیان کر، رسول بیان کریں کہ رسول نے بیان کی اس حدیث کو. اچھا قرآن کے ایک منظر قرآن نے پیش کیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور پھر دیکھیے آل محمد کی فضیلت کیا ہے. یہاں کہہ رہے رسول کہ اللہ نے کہا تمہارے دل کو میں نے علی کی محبت سے پر پایا تو میں نے چاہا کہ علی کی آواز میں علی کے لہجے میں کلام کروں. قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 ارشاد رب العزت ہوتا ہے انا ربک، کس سے؟ اللہ مخاطب ہے حضرت موسیٰ سے. انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو. انک بالوادی المقدس، یہ ایک مقدس وادی ہے اور یہاں پہ تم اپنی جوتیاں اتار دو. ترجمہ یہ بنتا ہے، لوگ آج کہتے ہیں نا قرآن سے فیض حاصل، قرآن سے فیض بغیر وارث قرآن کے حاصل نہیں کر سکتے. قرآن میں کیا کہا ہے خدا نے، قرآن کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، وارث قرآن کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. اسی لیے رسول کہہ گئے تھے قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، فقط قرآن نہیں کہا تھا. تو اب ترجمہ دیکھیے، ترجمہ کیا ہے سورہ طٰہٰ کی اس 12ویں آیت میں کہ اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے، کس وقت کہہ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ جنگل سے گزر رہے تھے، رات کا اندھیرا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پہاڑ کی چوٹی پہ انہوں نے روشنی دیکھی، اپنی بیوی سے کہا کچھ دیر رکو، سردی بہت ہے، وہاں مجھے روشنی نظر آتی، شاید کچھ آگ ہے، میں لے کر آتا ہوں. اور جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ مخاطب ہوا کہ ہم تمہیں نبوت عطا کر رہے ہیں. یہ وہ مقام تھا. تو اس مقام پہ آگے اللہ نے کہا سورہ طٰہٰ وہ منظر بیان کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے کہا انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو، یہ مقدس وادی ہے. اچھا کیا مطلب جوتیاں اتار دو؟ اس سوال کو ایک شخص نے وقت کے امام حضرت حجت علیہ السلام سے کتاب روح الحیات کی روایت ہے، کتاب معجزات آل محمد کی 4 جلد میں بھی آپ کو یہ ملے گا اور روح الحیات میں بھی ملے گا. وہ کیا روایت ہے؟ 11ویں امام کا زمانہ ہے اور 11ویں امام کے وکیل ہیں احمد بن اسحاق. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے سعد بن عبداللہ قمی اور کہتا ہے کچھ سوالات ہیں جن سے میں پریشان ہوں، اس کا جواب سوائے وارث قرآن کے کوئی دے نہیں سکتا، اور تم 11ویں امام کے وکیل ہو، ان کے پاس جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے چلو.
کیونکہ لوگوں کے خمس کی رقومات، لوگوں کے سوالات وہ امام کے وکیل امام کے پاس پہنچاتے تھے۔ اب جب یہ دونوں سعد بن عبداللہ قمی اور 11ویں امام کے وکیل جو احمد بن اسحاق، یہ دونوں پہنچے 11ویں امام کی بارگاہ میں۔ اب جب پہنچے تو امام کے پاس اس وقت امام زمانہ کی عمر چند برس ہے اور آغوش میں ہے باپ کی، تو ایک مرتبہ سب امانتیں سپرد کر دیں اور کہا 11ویں امام کو مخاطب کر کے کچھ سوالات ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں۔ تو 11ویں امام کہتے ہیں جو میرا فرزند ہے نا، آج یہ تمہارے سوالات کے جواب دے گا۔ اب آپ کتاب کو اٹھائیے تو بہت سارے سوالات ہیں جو میں سب یہاں بیان نہیں کر سکتی، فقط ایک سوال جو میں نے بھی آیت پڑھی ہے، اس آیت سے متعلق سوال کیا سعد بن عبداللہ قمی نے کہ مولا علماء یہ کہتے ہیں، اہل سنت کے علماء یا اور دوسرے مذاہب کے جو علماء تھے، مطلب اہل تشیع کے نہیں، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی جوتیاں اتار دو، یہ مقدس وادی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیروں میں کسی نجس کھال کے بنے ہوئے جوتے کی جوتی تھی یا نجس جوتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اس کو اتار دو۔ امام زمان کہتے ہیں، حضرت حجت کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ کی توہین ہے، اللہ کا نبی اور اسے پتہ نہ ہو کہ جوتیاں نجس ہیں یا پاک ہیں۔ کہا یہ بالکل غلط ہے۔ کہا مولا پھر بتائیے، فرزند رسول بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ پہنچے اس مقام پر اور اللہ نبوت دینے لگا تو وہ مقام قرب تھا، اس سے بڑا مقام قرب رسول کو ملا معراج پر، مگر اس مقام قرب پہ امام زمانہ کہتے ہیں وہ مقام قرب تھا، رب ذوالجلال نے دیکھا کہ موسیٰ کے دل میں ان کی زوجہ کی محبت ہے، رات کے اندھیرے میں جنگل میں چھوڑ کر آئے نا، تو کہا ان کے دل میں زوجہ کی محبت تھی اور مقام قرب تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ قلب خالص ہو جائے، تو تشبیہ دے کے کہا کہ اپنی جوتیاں اتار دو، یعنی اپنے دل سے اس محبت کو نکال دو۔ یہ امام زمان نے جواب دیا۔ اب یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، اس مقام پر اللہ اپنے نبی سے، کلیم اللہ نبی سے کہہ رہا ہے دل میں جو محبت ہے اسے نکال دو، میرا قرب ملے گا۔ وہاں کی منزل معراج پہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے دل کو علی کی محبت سے پر پایا، تو میں نے چاہا کہ تم سے علی کے لہجے میں کلام کروں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول کے دل میں جن کی محبت ہے ان کی محبت خدا کیوں نہیں نکلوا رہا؟ اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ہم اور آپ حدیث کسا میں یہی تو پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے نہ بناتا زمین و آسمان کو، نہ چاند و سورج کو، نہ دریا کو، نہ دریا پہ رواں کشتی کو، اگر بنایا تو ان کی محبت میں بنایا جو زیر کسا ہے، تو جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی محبت رسول کے دل میں تھی، تو اللہ نے نہیں کہا نکال دو، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کی محبت دل میں رکھو، تو یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تو یہ مقام ہے محمد و آل محمد کا کہ علی کی محبت سے پر پایا تو میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا تم سے، اور یہ اچھا فضیلت ہے رسول کی معراج کی۔ رسول ان فضیلتوں میں ہم کو اور آپ کو بھی شریک کر رہے ہیں۔ کیسے؟ جب رسول کا مقام قرب آیا علی کے لہجے میں کلام ہے، میرے رسول نے کہا میں اپنے مومنوں کو بھی محروم نہیں رکھوں گا، جب تم اللہ کی ملاقات کو آؤ گے، مریں گے، جب انتقال ہوگا تو ملاقات کے لیے جائیں گے نا آخرت کی منزل پہ، تو رسول نے کہا جب تم ملاقات رب کے لیے چلو گے، اللہ کی ملاقات کے لیے ادھر مرو گے، ادھر وقت نزا اور قبر میں مولا کی زیارت مل جائے گی، اور ایسے ملے گی کہ کہتے ہیں نا روایتوں میں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، کہا مولا موت کس طرح واقع ہوگی؟ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، اور اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ موت سے ڈرتا ہے انسان۔ تو چھٹے امام سے سوال کرتا ہے فرزند رسول یہ بتائیے موت کیسے واقع ہوگی؟ مجھے تو موت سے ڈر لگتا ہے۔ کہا یاد رکھو جب مومن کا وقت آخر آتا ہے اور ملک الموت جب روح قبض کرنے آتے ہیں، تو کیونکہ مومن کا دل پہ دنیا میں اٹکا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایک مرتبہ ملک الموت کہتا ہے ذرا عرش کی طرف دیکھو، اب جو دیکھتے ہیں تو نور محمد و علی نظر آتا ہے، تو بس ایک مرتبہ مومن اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اب ان سے ملاقات کا مرحلہ ہے، تو اے موت تجھے تو دن میں 1000 مرتبہ آنا چاہیے تھا کہ اس کے بعد ان کی زیارت مل جاتی، اور واقعی جس مومن کا جیسا مرتبہ ہوگا ویسے مولا علی کا دیدار ملے گا۔ بس ایک روایت بتا دوں، ہمارے ہی زمانے کا ایک عالم جو کچھ عرصے پہلے اس کا انتقال ہوا، آقا مرزا جواد تبریزی مجتہدین میں شامل ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازہ میں اتنا کثیر مجمع تھا کہ ان کے انتقال کے بعد آقا محمد جواد تبریزی کے انتقال کے بعد ان کے ایک شاگرد نے انہیں خواب میں دیکھا، جب خواب میں دیکھا تو سوال کیا کہ آقا آپ کے جنازے پہ کتنا ہجوم تھا، کتنے مومنین آئے تھے؟ تو آقا جواد تبریزی کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ کہ آپ کو کیسے نہیں معلوم؟ کیونکہ مولا نے تو یہ کہا ہے کہ جب انسان کی انتقال ہو جاتا ہے، روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اب اسے غسل و کفن دیا جا رہا ہے، روح پاس کھڑی ہے، اور جب تک اسے جنازے کے لیے قبرستان میں لے جایا جائے روح ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو آقا آپ روح تو ساتھ ساتھ ہوتی ہے،
آپ نے کیسے نہیں دیکھا کہ آپ کے جنازے پہ اتنے سارے لوگ آئے تھے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جس وقت سے روح جسم سے الگ ہوئی مولا علی نے دعوت پہ بلا لیا تھا، 3 دن تک مولا کے پاس دعوت میں تھا، اس لیے میں دیکھ ہی نہیں سکا کہ کیا ہوا. صلوات پڑھی بابا سے. جس مومن کی معرفت جتنی بلند ہوگی اتنا اس کا مقام آل محمد کے نزدیک قرب کا مقام ہوگا. تو آپ سوچئے کہ علی وہ ہیں کہ جن کے توسل سے زندگی بھی خوبصورت اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی خوبصورت. تو بس اس منزل پہ آ کے جو میری گفتگو آپ سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 اور 87 پہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے علی کے لہجے میں رسول سے کلام کیا. آج آیت نمبر 287 کا ترجمہ پیش کروں. رب ذوالجلال یہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہ اسی آیت میں کہاں گفتگو ہو رہی ہے؟ معراج پر. اور اللہ مومنین کو پیغام کیا دے رہا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. بس آج یہاں تک گفتگو محدود رہے گی. یہ ہم نے آیت شروع کر دی 227ویں آیت جو شروع کر دی، اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لہا ما کسبت، اور جو نیکیاں انسان کماتا ہے اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہوگا. وعلیہا ما اکتسبت، اور جو برائیاں کمائے گا اس کا نقصان بھی اس کے نفس کو ہوگا. یہ اللہ اپنے حبیب سے معراج پہ کہہ رہا ہے. میں اور آپ ذرا سی تکلیفوں پہ ذرا سی تکلیفیں پڑتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، اس کے ساتھ کیوں نہیں، وہ تو بڑے آرام میں ہے. تو اللہ نے جواب دے دیا کہ یاد رکھو میں قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا، اللہ تو تکلیف دیتا کیوں ہے؟ ہم سے تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، 2 دن بخار آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ تکلیف دیتا کیوں ہے؟ سوال دل میں آ جاتا ہے نا. تو عرش پہ کہہ رہا ہے معراج پہ کہ میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو میں قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. مگر اللہ تو تکلیف دیتا کیوں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا قرآن پاک میں سورہ ملک. اور سورہ ملک وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ایک دفعہ پھر آپ سے دستبستہ گزارش کروں گی، آپ لوگ جتنا آگے آ سکتے ہیں، جو آپ بعد میں آنے والے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، آپ لوگ آگے آتے جائیے جتنا قریب آ جائے. خدا اس فرش فضا کو اتنا وسیع کر دے ہمارے قلب کی طرح کہ سب کے لیے جگہ ہو جائے. صلوات پڑھیے بابا سے بلند. سورہ ملک وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے جناب رسالت مآب یہ بیان کرتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو سورہ ملک زبانی یاد ہو جائے. اور الحمدللہ مومنات میں اکثریت ہے جو ضرور سورہ ملک، سورہ واقعہ ان کی تلاوت، سورہ مزمل کی تلاوت کی جاتی ہے. تو رسول کی خواہش ہے کہ میری خواہش ہے میری امت کے ہر فرد کو سورہ ملک زبانی یاد ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نجات دینے والا سورہ ہے. جو زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرے گا مرنے کے بعد قبر میں یہ سورہ ملک مجسم شکل میں آئے گا اور منکر و نکیر کہہ کے ان سے سوال نہ کرنا، اس لیے کہ زندگی بھر اس نے میری تلاوت کی ہے. یہ سورہ ملک کا اعجاز ہے. اسی سورہ ملک کی 2 اور 3 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات. ہمارا سوال یہ نا کہ اللہ تو مصیبت دیتا کیوں ہے؟ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، انسان تو بہت فانی، بہت کمزور ہے، اور تو کہتے ہیں ہم طاقت سے زیادہ مصیبت نہیں، تو مصیبت دیتا کیوں ہے؟ سورہ ملک میں جواب ہے الذی خلق الموت والحیات. میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں دیکھوں تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. یہ زندگی ہمارا امتحان ہے. ہم 70 سال کی زندگی پائیں، 40 سال کی پائیں، 80 سال کی پائیں، ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں. یہ زندگی ہمارا امتحان ہے. اللہ کہہ رہا ہے امتحان کیوں لے رہا ہوں؟ تاکہ میں دیکھوں تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے، کیونکہ اسی ایگزامینیشن پیپر میں اسی پہ جزا ملے گی یا سزا ملے گی میدان قیامت میں. اچھا عمل کرو گے تو میں نے بہشت کو سجا کے تیار رکھا ہے، اور برا عمل کرو گے تو جہنم تیار ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں تکلیف کیوں دیتا ہوں؟ کبھی تکلیف دے کے آزماتا ہوں، کبھی آرام دے کے آزماتا ہوں، مگر آزماؤں گا ضرور. مومن ہو تو تمہارے ایمان کی آزمائش اسی دنیا میں ہوگی. اور اس لیے تکلیف، مگر یاد رکھو تکلیف اگر دوں گا، اگر تکلیف دے کے آزماؤں گا تو اتنا یاد رکھنا خود رسول سے کہہ دیا میں قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دوں گا. یہ اس کا وعدہ ہے، اور ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے. تو اس کی رحمت اتنی ساتھ ہے کہ دیکھو اگر تکلیف دے رہا ہوں تو تمہاری قوت کے حساب سے دوں گا، اور اگر دے رہا ہوں تم صبر کرو گے تو لہا ما کسبت، اس کی جزا بھی تم کو ملے گی. وعلیہا ما اکتسبت، اور اگر تم نے بے صبرا پن کیا، اگر تم نے خدا کی آزمائش پہ صبر نہ کیا تو نقصان بھی تم کو اٹھانا پڑے گا. اچھا، بات شروع ہوئی تھی اللہ کی قوت سے، اور اب بات یہاں تک پہنچی انسان کی قوت تک.
کہ اللہ انسان کی قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اللہ نے معراج پر بھی اپنی قوت کا ایک عجب منظر دکھایا. میری کوشش یہ جناب سیدہ میری اس کوشش کو مکمل کریں کہ روزانہ میں آپ کے سامنے ایک معراج کا منظر پیش کروں اور ایک کربلا کا منظر پیش کروں. دونوں میں بڑی مماثلتیں ہیں. معراج پر اللہ نے ایک منظر پیش کیا. رسول اسلام جبرائیل کے ساتھ عرش کی سیر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک منظر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے برف اور آگ سے بنایا ہے. دونوں چیزیں اپوزٹ. آئس کیوب کو رکھیے روم ٹیمپریچر پہ میلٹ ہو جائے گی, مگر اللہ نے ایک عرش پہ ایک ایسا فرشتہ بنایا ہے جو آگ اور برف سے بنا ہے. دونوں چیزوں سے ملا ہوا ہے. نہ آگ جلا رہی ہے برف کو, نہ برف ختم ہو رہی ہے. اور وہ فرشتہ دعا کر رہا ہے. تو رسول اسلام جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول سنیے, وہ ملک یہ دعا کر رہا ہے کہ بار الہ تو مومنین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے. اللہ اکبر. آج کتنی نفرتیں, کتنی کدورتیں ہیں. بھائی بھائی سے چھٹا ہوا ہے, بہن بہن سے چھٹی ہوئی ہے. اور ایسا ملک پیدا کر کے خدا نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا. دیکھو میں وہ ہوں جو برف اور آگ کو ملا دوں. برف اور آگ سے اس پر ملک کو خلق کیا, اور وہ ملک جب سے پیدا کیا اللہ نے مسلسل یہ دعا کر رہا ہے بار الہ تو مومنین کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے. تو پوچھا رسول اللہ جبرائیل یہ کون ہے ملک؟ کہ اللہ کے رسول جتنے اللہ نے ملائکہ خلق کیے ہیں یہ واحد ملک وہ ہے جو سب سے زیادہ مومنین سے محبت کرتا ہے. اور جب سے اسے اللہ نے پیدا کیا ہے یہ مسلسل یہ مانگ رہا ہے کہ بار الہ تو آگ اور برف میں اتحاد پیدا کر سکتا ہے, ملاپ پیدا کر سکتا ہے. تو بار الہ میری دعا یہ ہے کہ مومنین کو آپس میں جوڑ دے, ان کے دلوں میں محبت ڈال دے. اللہ نے معراج پہ یہ منظر دکھا کے ہمیں متوجہ کیا, پیغام دیا. فقط نماز پڑھ لینا, فقط روزہ رکھ لینا, فقط حقوق اللہ کا نام نہیں ہے اسلام. اسلام نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا. بندوں کے حق بھی ادا کرنا ہے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بار الہ تو مومنین کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دے. یہ میں نے آپ کے سامنے معراج کا منظر پیش کیا. اب میں آپ کے سامنے کربلا کا منظر پیش کروں. جس طرف مولا چلے ہیں مدینے سے, تو مدینے سے چل کے مولا پھر مکے آئے ہیں, اور 9 ذی الحجہ تک مولا مکے میں تھے. جس وقت حج ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے تک مولا مکے میں تھے. اور جب مولا کو اطلاع یہ ملی کہ یزید نے حاجیوں کے بھیس میں قاتل بھیج دیے, تو مولا نے اپنے حج کے ارادے کو ملتوی کیا, عمرے میں تبدیل کیا. اور جب ساری دنیا حج کے لیے جمع ہوئی, میرا مولا ایک دن پہلے مکہ کی زمین چھوڑ رہا ہے. اور مولا نے وہاں پہ خطاب کیا ہے, خطبہ ہے. میں آج اس میں سے صرف چند جملے مولا کے آپ کے سامنے پیش کروں گی. اب غور طلب بات یہ, اللہ معراج پہ یہ کہہ رہا ہے, ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک, خدایا مومنین کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے. اگر مسلمانوں کے دلوں میں, مومنوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی تو آج کربلا کا منظر کچھ اور ہوتا. اس لیے کہ جب سارے اسلام سے لوگ حج کرنے آئے ہیں, اور حسین ابن علی بھی اپنے گھر سے نکل چکے ہیں, مکہ پہنچ چکے ہیں, اور اس مقام پہ جب مولا اعلان کر رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں کربلا کی طرف, اور وہ کام ہے جو اللہ کی طرف سے, تو جب مولا نے, میں آپ کے سامنے وہ جملے پیش کروں گی جو مولا نے پڑھے تھے, مگر ایک چیز, ایک غور طلب بات یہ ہے کہ جب مولا وہاں سے بیان کر کے چلے ہیں, اتمام حجت کر کے چلے ہیں, تو ساتھ میں کون تھے؟ فقط مولا کے عزیز و اقربا اور چند اصحاب. یہ جو لاکھوں کا مجمع تھا, ان میں سے کوئی تو پڑھ کے کہتا حسین ابن علی آپ کیوں جا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اگر وہ جتنے حاجی آئے تھے, اگر وہ سب حسین ابن علی سے محبت کرتے ہوئے, آل رسول سے محبت کرتے ہوئے سب ساتھ چل دیتے حسین ابن علی کے, تو آج کربلا کا منظر کچھ اور ہوتا. آج دنیا یہ کہتی ہے, آج بھی اعتراض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ بھائی اکثریت کی بات مان لیتے حسین ابن علی. جب اکثریت نے یزید کو قبول کر لیا تھا تو حسین ابن علی بھی مان لیتے. کیوں اسلام میں یہ فتنہ اور فساد برپا ہوا, کیوں یہ جنگ کربلا ہوئی. آج بھی جن کے دلوں میں یزیدیت ہے ان کی زبان پہ شکوہ آتا ہے. بس یاد رکھیے ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں, قرآن نے جواب دے دیا. کیونکہ وارث قرآن پہ اعتراض ہے نا, تو جواب قرآن نے دیا. اور کیسے دیا؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی حسین ابن علی مان لیتے, جب مسلمانوں کی اکثریت نے مان لیا تھا یزید کو, تو حسین ابن علی بھی مان لیتے کہ اکثریت قبول کر رہی ہے, میں بھی قبول کر لوں. کیا ضرورت ہے اس فتنہ و فساد کی؟ تو یاد رکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے, قرآن نے جگہ جگہ, اور اگر میں بھول نہیں رہی ہوں تو 51 مقامات پر قرآن نے یہ کہا. اکثریت کے بارے میں کیا کہا؟ اکثرہم لا یؤمنون, اکثریت وہ ہے جو ایمان ہی نہیں رکھتی. اکثرہم لا یعلمون, اکثریت وہ ہے تو جانتی ہی نہیں. اکثرہم الفاسقون, اکثریت وہ ہے جو فاسق ہیں. تو جگہ جگہ قرآن میں اکثریت کی مذمت کی گئی ہے. اکثریت کے حق راستے پہ چلنے کے لیے نہیں کہا گا. اور فیصلہ کہاں ہو جاتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے 23ویں سپارے میں سورہ صاد, اور سورہ صاد کی آیت نمبر 82-83. اور وہاں پہ اللہ نے ایک منظر پیش کیا ہے, جب آدم کو خلق کیا اور ابلیس سے کہا کہ تم سجدہ کرو, تو شیطان نے کیا کہا تھا؟
قال فبعزتک، یہ آیت نمبر 82 اور 83 کا ترجمہ ہے سورہ صاد کی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، میں اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، فقط چند مخلصین ہوں گے جن کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. تو آدم کے مقابلے پہ جو آیا تھا شیطان، اس نے روز اول ہی اعلان کر دیا اکثریت گمراہ ہو جائے گی، اکثریت کو میں گمراہ کر لوں گا، بس کچھ مخلصین ہوں گے جنہیں میں گمراہ نہیں کروں گا. تو حسین ابن علی کو ہم زیارت پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. حسین ابن علی آپ وارث آدم ہیں، جو آدم کے مقابلے پہ آیا تھا وہ گمراہ تھا، اور آپ ایسے وارث آدم ہیں، آپ نے شناخت کروا دی، جو آپ کے سامنے آئے تھے اکثریت میں تھے مگر گمراہ تھے، ہیں اور رہیں گے. صلوات پڑھی بارہ تو اب غور طلب بات یہ کہہ دینا کہ اکثریت کی بات حسین ابن علی بھی مان لیتے، قرآن نہیں مانتا، خدا نہیں مانتا. اور حسین کون ہے؟ خدا کی حجت ہیں، خدا کا پیغام پہنچانے والے، خدا کے پیغام کی حفاظت کرنے والے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت گمراہ ہو جاتی، شیطان نے اعلان کر دیا، تو بس یہ اعتراض ہی باطل ہے، غلط ہے. اب میں آپ کے سامنے مولا کے چند جملے پیش کروں اور پھر مسائل کی منزل پہ آؤں. مولا نے حاجیوں کے سامنے ایک بڑا خطبہ دیا، طویل خطبہ ہے، میں اس کے فقط بیچ میں سے چند جملے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. مولا نے حاجیوں کو مخاطب کر کے کہا تمام تعریفیں خدائے رب ذوالجلال کے لیے، سلام ہو ہمارا محمد و آل محمد پر. یہ گھر کے اندر ہو جب، یہ گھر کے باہر ہو جب، یہ بھرے دربار میں قیدی ہو جب، یہ ممبر پہ خطبہ دیں جب، یہ دوستوں کے درمیان ہو جب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کی تعریف سے. مولا حسین کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہی ہوتا ہے جو پروردگار عالم چاہتا ہے. میں آپ کے سامنے فقط مولا کے جملوں کو کوٹ کر رہی ہوں، دوہرا رہی ہوں، اس کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے. مولا کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور ہوتا وہی ہے جو پروردگار عالم چاہتا ہے، اور صرف پروردگار عالم کی قدرت کار فرما ہوتی ہے. اور ہمارا درود و سلام ہو رسول پر. یہ کہہ کے پھر حسین ابن علی نے اپنی گفتگو شروع کی. میرے مولا کہتے ہیں میری قتل گاہ معین کی جا چکی ہے، اور میں اس مقام پر پہنچ کر رہوں گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صحرا و بیابان کے بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، ہم اہل بیت اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. ہم اس کے امتحان اور آزمائش پہ صبر کریں گے، وہ ہمیں صابروں کی جزا دے گا. رسول اسلام اور ان کے جگر گوشوں کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی، ہم سب پھر جنت میں اکٹھا کیے جائیں گے. تو اے لوگوں سنو، اب جو ہمارے اوپر اپنی جان نچھاور کرنا چاہے، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہے، وہ میرے ساتھ چلے. میں کل مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، میں کل صبح روانہ ہو رہا ہوں. کہ میں نے مولا کے کلام کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کیے. کتابیں اٹھائیے، پڑھیے مولا نے اس خطبے میں کیا کچھ کہا ہے. فقط چند جملے، مجلس کا وقت مختصر ہے، پورے خطبے میں بات نہیں ہو سکتی. تو مولا کا جملہ کیا تھا؟ پہلے خدا کی حمد و ثنا کی، اور پھر یہ کہا کہ میری قتل گاہ معین کی جا چکی ہے، اور میں اس مقام تک پہنچ کے رہوں گا. دنیا یہ نہ کہہ دے جو دنیا اکثر کہتی ہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اس مقام پہ جنگ ہوئی اور ایک شہزادے کو شکست ہوگی. نہیں، یہ حق و باطل کی جنگ تھی. حسین معرفت کے امام ہیں، حسین جانتے ہیں میں کس مقصد کے لیے نکلا ہوں، اور بار بار مولا سفر میں دہرا رہے ہیں اس بات کو. مجھے پتا ہے میری قتل گاہ معین ہو چکی ہے، اور میں اس مقام تک پہنچ کے رہوں گا. اور میں دیکھ رہا ہوں صحرا و بیابان کے بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پر کوئی بھی بغض علی رکھنے والا، بغض آل رسول رکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یزید کے لشکر میں بھی تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے. حسین ابن علی، اچھا مولا نے ایک جملہ کیوں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں؟ مراد لشکر یزید سے تھی کہ مولا کے جسم کو پارا پارا لشکر یزید نے کیا ہے. اب کوئی بغض آل رسول رکھنے والا یہ کہہ دے کہ بھائی لشکر یزید میں بھی تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، تو حسین ابن علی ان کو جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں. حسین نہیں دے رہے، خدا دے رہا ہے. ثبوت قرآن سے پیش کر دوں. قرآن پاک میں 9واں سپارہ اور قرآن کا 7واں سورہ، سورہ آراف، اور سورہ آراف کی آیت نمبر 179 ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جن و انسان کی اکثریت کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے یقینا، وَلَقَدْ یقیناً انسانوں کی اور جنوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان
لا یسمعون بہا، کہ یہ وہ لوگ ہیں دل ہے مگر سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، اولئک ہم الغافلون، یہی تو غافل ہیں۔ بس اس آیت کو ترجمہ دیکھ لیجئے اور حسین ابن علی کا جملہ دیکھ لیجئے، رسول حسین خدا کے جملے کو دہرا رہے ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے قرآن میں وہ لوگ جن کے قلب ہیں سمجھتے نہیں ہیں، عقل دیے سوچ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، آنکھیں کیا مطلب کہ اندھے ہیں سر لشکری عزت والے، نہیں، جو بصارت ہے بصیرت نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، نواسہ رسول سامنے کھڑا ہے، اتمام حجت کر رہا ہے، بار بار مولا نے اتمام حجت کیا، سمجھ نہیں رہے، سن نہیں رہے، تو خدا ایسے کو کیا کہہ رہا ہے، اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں۔ لوگ انہیں مسلمان کہتے ہیں، انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں، اولئک ہم الغافلون، یہی تو غافل ہے۔ یہی قرآن کے جملے وارث قرآن نے بیان کیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرا و بیابان کے بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں، اور ہم اہل بیت خدا کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، ہم صبر کریں گے۔ تو جب مولا نے اتمام حجت کر دیا تھا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ چلے، بتا دیا پیغام کیا ہے، خدا کا پیغام ہے، اللہ کی حجت کا پیغام ہے، مگر کتنے گئے؟ لوگ اپنے حج میں لگے رہے، حسین اپنے اصحاب کو لے کے نکل گئے، لوگوں کے ذہن میں کیا تھا کہ ہم اپنی عبادت کر لیں، ہمارا دین سلامت نہیں۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کی حجت پکار رہی تھی، یعنی اللہ پکار رہا تھا۔ کیا وہ حج قبول ہوا؟ کیا وہ عبادتیں مکمل ہے؟ کیا وہ دین مکمل ہے؟ نہیں، یہی میری گفتگو ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو عمل درست ہوگا، عقیدے کی بنیاد پر عمل قبول ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے فقط نمازیں اپنی انفرادی عبادت کر لینا اسلام کا نام نہیں ہے۔ بس آپ کے سامنے ایک آیت قرآنی پیش کر دوں اور ایک حدیث امام پیش کر دوں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ جو لوگ حسین کے ساتھ گئے وہ اللہ کی راہ میں گئے تھے، اور جو حسین کو چھوڑ کے حج میں مشغول رہے وہ اللہ سے دور تھے۔ کیسے؟ ایک حدیث امام پیش کر دوں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، نہج البلاغہ میں جو مولا کے کلمات ہیں، کلمات اختصار، چھوٹے چھوٹے کلمے، ان کو ایک کتاب ہے تجلیات حکمت، اس کتاب میں 225 عنوان کے تحت مولا کے مختصر کلموں کو جمع کیا گیا ہے۔ میں اس کتاب سے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر رہی ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حتمی مولا نے قانون دے دیا، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے عالم ربانی، جو علم حاصل کرتے ہیں، علم کی اس منزل پہ آتے ہیں کہ خدا کو پہچان سکے، عالم بن جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو راہ نجات کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ ہم سب کو ان دوسرے قسم کے لوگوں میں شامل کرتے ہیں، چاہے ہم درس میں بیٹھ کے، چاہے مجلس میں بیٹھ کے، چاہے کیسٹ سن کے، چاہے کتاب پڑھ کے، جس طرح بھی علم حاصل ہو خدا ہمیں طالب علموں میں شمار کرے۔ تو مولا علی کہتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو راہ نجات کے لیے، کیوں مولا کا جملہ کتنا مکمل ہے، فقط یہ کہتے ہیں علم حاصل کرنے والے نہیں، بہت سے علم حاصل کرتے ہیں اپنی برتری کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، دنیا میں بڑے علم والے کہلائے جائیں۔ مولا نے کہا دوسری قسم ان لوگوں کی جو راہ نجات کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں۔ اور مولا کہتے ہیں تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں، فقط مولا کے الفاظ دہرا رہے ہیں، مولا کہتے ہیں جو احمق اور بے وقوف عوام ہے، جو ہر آواز کے پیچھے دوڑے جاتے ہیں۔ میرا جملہ نہیں، مولا علی کا جملہ ہے، آپ کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیجیے، نہج البلاغہ کھول کے دیکھ لیجیے۔ تیسری قسم وہ ہے بے وقوف اور احمق عوام، جو ہر آواز کے پیچھے دوڑے جاتے ہیں، ہر ہوا کے پیچھے حرکت کرنے لگتے ہیں، نہ ان کے پاس نور علم کی روشنی ہے، نہ ان کے پاس کوئی مستحکم پناہ گاہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ جن کے پاس نور علم نہ ہو اور مستحکم پناہ گاہ، وارث علم نہ ہو، وقت کے امام سے منسلک نہ ہو۔ بھائی رسول تو کہہ گئے نا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور یہ وہ حدیث ہے جسے مسلمانوں کے تمام فرقے مانتے ہیں، مسلمانوں کے ہر فرقے کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، مستند ترین، کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب حسین کا خطبہ ذہن میں رکھیے، حسین بلا رہے ہیں کون جو میرے ساتھ چل رہا ہے، اور مولا علی کے تیسری قسم ان بے وقوف اور احمق عوام کی ہوتی ہے جو ہر آواز کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، نہ ان کے پاس وہ نور علم ہے کہ اس سے روشنی حاصل کریں، نہ مستحکم پناہ گاہ ہے۔ کوئی اگر امام سے متصل ہو جاتا تو امام کو چھوڑتا؟ آپ کوئی کہیں کہ بھائی ہمیں کیا پتا کہ حسین کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ آئیے قرآن سے ثبوت پیش کر دیں۔ قرآن پاک میں 47واں سورہ، سورہ محمد، اور سورہ محمد کی 7ویں آیت، وہ آیت جو آپ سب کو زبانی یاد ہے، آپ مجلسوں میں بے انتہا سنتے ہیں اس آیت کو۔ سورہ محمد کی 7ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی مدد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم تو وہ تم سب کی مدد کرے گا۔ ویثبت اقدامکم،
اور تمہارے قدم کو استقلال عطا کرے گا، ثبات قدم عطا کرے گا، مضبوطی سے قائم رہو گے۔ اب ذہنوں میں سوال، کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ بھائی اللہ تو اس قوت کا مالک ہے، اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے، تو اللہ کیوں مانگ رہا؟ قرآن کی آیت ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا اللہ کی مدد ہے۔ اور اس مسئلے کو کہ اب ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ کی مدد کرنے والے کون ہوتے ہیں، تاکہ ہم انہی کی طرح کرنے لگیں، ہم بھی اللہ کے مددگاروں میں شامل ہو جائیں، اس مسئلے کو میرے چھٹے امام نے حل کر دیا، اور ایسے حل کیا۔ چھٹے امام نے اس طرح حل کیا، جو زیارت وارثہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ کے 3 حصے ہیں۔ حسین ابن علی کو مخاطب کر کے سلام کرتے ہیں، پھر شہزادہ علی اکبر کو مخاطب کر کے سلام کرتے ہیں، پھر تمام شہدائے کربلا کو مخاطب کر کے سلام کرتے ہیں۔ جب تمام شہدائے کربلا کو مخاطب کر کے سلام کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ اب ترجمہ کر لیجیے، انصارہ مدد کرنے والے، کس کی؟ دین اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ اب قرآن میں کہا اللہ کے دین کی مدد کرو، آؤ کربلا میں دیکھ لو، قیامت تک کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار اولیاء اللہ وحبہ۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے دین کی مدد تھی، حسین کی مدد۔ حسین اللہ کی حجت ہیں، اگر مدد مانگ رہے تھے تو جو لوگ پھر گئے، حج میں مشغول رہے، حسین تنہا نکل گئے، انہیں نا اللہ کے دین کی، وہ کس اللہ کے خانے خدا کے حج کے لیے آئے جب اللہ کی حجت پکار رہی ہے اور اللہ کے دین کی مدد نہیں کی؟ تو اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین پر عمل۔ بس ایک مثال دے کے ایک روایت بیان کر کے مسائل سے متصل ہو جاؤں۔ دیکھیے اگر آج خدا نہ کرے کسی کے گھر میں ڈاکو آ جائے، بہت ڈکیتی کی وارداتیں ہمارے شہر میں ہوتی ہیں، اور اگر کسی گھر میں ڈاکو آ جائے تو انسان کیا کہتے ہیں، میرے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا، جو چاہے لے جاؤ اٹھا کے، یہ لو چابیاں، کبرڈس کی چابیاں سب لے لو، میرے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور اگر کوئی بچوں کو مارنے پڑے تو وہ صاحب خانہ ماں یا باپ آگے بڑھ، پہلے ہمارے ہوتے ہمارے بچوں کو ہاتھ دیں، مارنا ہے ہمیں قتل کر دو، ہمارے بچوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہی ہوگا نا، انسانی فطرت یہی ہے نا۔ کربلا میں وہ کیا تھا جس کو بچانے حسین گئے تھے کہ اپنے جگر کے پارے، نہ کوئی کائنات میں علی اکبر جیسا کوئی دوسرا ہے، نہ علی اصغر جیسا، کیوں حسین اپنے بچوں کو آگے بھیج رہے ہیں؟ کیوں؟ دیکھیے ساری دنیا حسین کا غم منا رہی ہے، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ حسین کو کس چیز کا غم تھا۔ بھئی حسین کی مصیبت پہ روتے ہیں، جوان بھائی گیا، بھتیجے گئے، بھانجے گئے، بہنوں کی ردائیں گئیں، لاش پامال ہوئی، حسین کا غم مناتے ہیں نا، مگر ایک غم اور یاد رکھیے گا، حسین کو کس چیز کا غم تھا کہ جس کے لیے سب کچھ لٹایا۔ اتنی طاقت والا امام اشارہ کر دیتا تو جنات کا اور فرشتوں کا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ حسین کو کس چیز کا غم تھا؟ حسین کو غم تھا اللہ کا دین بچ جائے۔ اور اللہ کے دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے دین پر عمل کر کے۔ آج ہم احکام الہی پر عمل کریں تو ہم حسین کی مدد کر رہے ہیں، وقت کے امام کی مدد کر رہے ہیں۔ بس یاد رکھیے کربلا کا پیغام یہ، سفر معراج کا پیغام یہ، اپنے عقیدوں کو درست کرو، اپنے عمل کو اللہ کی اطاعت پر لاؤ، اور جس کا عمل درست ہو، عقیدہ بھی درست ہو اور جس کا عمل بھی درست ہو، پھر وقت کا امام خود ملنے آتا ہے۔ میں ہر مجلس کے آخر میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام زمان کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھوں۔ کیوں؟ کہ یہاں صرف میں اور آپ ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں وقت کا امام بھی ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو وارث کو پرسا دیتے ہیں، اور میرے وقت کا امام بھی موجود ہے، کیونکہ ہم پرسا دینے آئے ہیں تو مولا پرسا لینے آئے ہیں۔ ایک ماں جنت چھوڑ کے آئی بیٹھی ہے، تو بس ایک آخری روایت اور پھر مسائل پر آؤں کہ جس کا عقیدہ بھی درست ہو، جس کا عمل بھی درست ہو، پھر اسے امام کو بلانا نہیں پڑتا، امام خود آتے ہیں۔ ایک شخص جو کہ موچی ہے، کفاش عربی زبان میں موچی کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے سید عبد الکریم۔ یہ شخص موچی ہے اور اتنا یہ عقیدہ و عمل میں مضبوط ہے کہ ایک ہفتہ نہیں گزرتا کہ امام زمانہ خود اس کے پاس آتے ہیں۔ اب سوچیے موچی ہے، ہم اور آپ کہتے ہیں بہت تقویٰ، بہت عبادت گزار، کوئی عالم ہو تو مولا ملیں گے، نہیں، وہ ایک بازار کی گلی کے کونے میں بیٹھنے والا موچی ہے، اور ایک ہفتہ نہیں گزرتا کہ وہ خود آتے ہیں مولا اس کے پاس۔ ایک دفعہ مولا نے پوچھا تھا کہ عبد الکریم اگر میں نہ آؤں تو کیا ہوگا؟ اس کا جملہ تھا مولا آپ نہیں آئیں گے تو میں مر جاؤں گا۔ اس کی محبت اس منزل پہ تھی، تو مولا نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، ہم اسی لیے تو آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تمہارے بغیر جی نہیں سکتے، اتنی محبت کرتے ہو۔ ایک مرتبہ امام زمان اس کی دکان پر آئے اور مولا نے اپنے پاؤں کا جوتا آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کے کہا عبد الکریم ذرا میرا جوتا دیکھو اتنا پھٹ گیا ہے، ذرا اس کی مرمت تو کر دو۔
وہ موچی عبد الکریم سید عبد الکریم کہتا ہے مولا آپ سے پہلے جو لوگ جوتے دے گئے ہیں پہلے ان کی مرمت کر دوں, پہلے ان سے وعدہ کر لیا پھر آپ کا جوتا مرمت کروں گا. امام زمانہ نے پھر کہا عبد الکریم میرے جوتے کی حالت دیکھو, پہلے میرا جوتا مرمت کر دو. اس نے پھر یہی جواب دیا مولا پہلے جن سے وعدہ کر لیا ہے پہلے ان کی جوتے مرمت کر دوں جن کا پہلے کام آ گیا. میں اور آپ اگر ہوتے سب تو چھوڑ پہلے امام زمانہ کا جوتا. سنیے اللہ کی اطاعت کیا ہے. ہم تو ذرا ذرا سے کام پہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کو دوستوں کو فوقیت دے دیتے ہیں, عدل نہیں رکھتے. 2 مرتبہ کہا امام زمانہ نے, اسے 2 مرتبہ یہی جواب دیا مولا جن کا پہلے وعدہ لے لیا ہے جن کا پہلے جوتے پڑے ان کی مرمت کروں گا. اب جو تیسری مرتبہ کہا عبد الکریم میرے جوتے کی مرمت کر دے, میرا جوتا دیکھ کتنا پھٹا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ یہ موچی کھڑا ہوا اور بڑھ کے مولا کے باہوں میں لے لیا. اب قربت دیکھیے مولا سے محبت کی, مولا کو سینے سے لگا لیا. کہا مولا اگر آپ نے پھر کہا نا تو میں شور مچا دوں گا کہ آپ میری دکان پر ہیں, پھر لوگ پہچان لیں گے آپ کو. اب یہ بے تکلفی کی گفتگو تو دیکھیے, کہ محبت تو دیکھیے. مولا مسکرائے اور مولا نے شاباش دی. کہ عبد الکریم میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اللہ کے کتنے اطاعت گزار ہو. اللہ کا حکم ہے نا جس کا کام پہلے آیا اس کا پہلے حق ادا کرنا ہے. مولا مسکرائے شاباشی دی کہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. ایک مطلب جب لوگوں کو یہ خبر ہوئی کہ امام زمانہ کی دکان پر آتے ہیں اور مولا سے یہ اتنا بے تکلف ہے, اتنی محبت ہے کہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے علماء کی منزل پہ اگر امام سے ملاقات ہوئی تو بے ہوش ہو گئے. امام کے جلوے نور کے جلوے کو برداشت نہیں کر سکے یا پہچان نہیں سکے. یہ موچی ہے مگر مولا کو سینے سے لگا کہتا ہے مولا اگر آپ نے پھر کہا نا تو شور مچا دوں گا کہ آپ میری دکان پہ آتے ہیں. یہ محبت, یہ بے تکلفی, ایسا انداز. تو لوگوں نے پوچھا کہ تو نے کیا عمل کیا. بس یہ سنانے کے لیے میں نے آپ کو روایت سنائی. تو نے کیا عمل کیا کہ وقت کا امام ہر ہفتے تجھ سے ملنے آئے اور اتنی محبت کرے, وہ تیرا عمل کیا ہے؟ کہا میں بہت تڑپتا تھا کہ مجھے وقت کے امام کی زیارت مل جائے. دیکھیے جب طلب سچی ہو نا تو خدا ضرور ملواتا ہے. شاید ہماری طلب ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی, ہماری محبت ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچی. ہم کہتے ضرور ہیں مگر ہم اس منزل معرفت پہ نہیں آئے. کہتا ہے میں بہت تڑپتا تھا, بہت روتا تھا, گریا کرتا تھا مجھے وقت کے امام کی زیارت مل جائے. ایک مرتبہ میں نے خواب میں جناب رسالت مآب کو دیکھا. رسول خدا خواب میں تشریف لائے تو میں نے ان سے درخواست کی کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں اپنے وقت کے امام سے مل لوں. اگر کسی اور کے خواب میں رسول اسلام آتے, میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ مدینے میں دفن ہونا نصیب ہو, میری فلاں اولاد کا کام ہو جائے, میرے فلاں عزیز کا کام ہو جائے. مگر اس موچی کے نزدیک سب سے اہم حاجت یہ تھی کہ میں زندہ ہوں اور اپنے امام سے دور ہوں. ہم کبھی اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ ہم زندہ ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, مگر اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتے. تو وہ تڑپ خواب میں جب رسول اسلام آئے تو ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ کے رسول کچھ بتا دیجئے, ایسا عمل بتا دیجئے, کچھ ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ میں اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکوں. یا حسین سلام یا حسین